عن جبير بن نفيل عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو جئنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستمتعت فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مهجرا غيبه الله عز وجل لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه والله لقد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كفهم الله عز وجل على منازلهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذا أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم عليه الصلاة والسلام وقد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال ما بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل لا يرى والده أو ولده أو آخره كافرا فقد فتح الله تعالى كفر قلبه للإيمان ليعلم أنه قد هلك من دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميما في النار وإنها التي قال الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأخرجه الطبراني أيضا بمعناه بأسانيد في أحدها يحيى بن سعيد وثقه الذهبي وقد تكلموا فيه وبقية رجاله رجال الصحيح كما قال الحيثمي في المجموع. یہاں سے اس بارے میں ایک بات بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی مومن اپنے ایمان اپنے قسمت کو بہت ہی زیادہ الزام دیتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ نہیں, میری قسمت بدقسمت ہے. بہت سارے لوگ اپنی قسمت پر خوش نہیں ہوتے, جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ چاہے خیر ہو چاہے شر ہو وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو انسان کبھی کبھی اپنی قسمت کو کوسنے کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے, کیونکہ قسمت کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے. اس لیے اگر کبھی یہ کہنا کہ یہ تو بس قسمت کی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا, تو کبھی کبھی یہ نامناسب الفاظ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے, جس زمانے میں پیدا کیا ہے, اس میں میں خوش ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں بہتر جانتا ہے, تبھی اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے یا اس زمانے میں پیدا کیا ہے. اس عبارت کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ صحابی ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت نفیل ایک آدمی تھے, وہ حضرت مقداد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا, وہ حضرت مقداد بن اسود کو دیکھ کر کہنے لگے کتنی خوش نصیب اور کتنی خوش قسمت ہے یہ آنکھیں جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. کاش میں بھی اس زمانے میں پیدا ہوتا, میں بھی اللہ کے نبی کو دیکھ لیتا, اور میں بھی اللہ کے نبی کے تمام وہ چیزوں کو دیکھتا جو اللہ کے نبی کرتے تھے, ان تمام حدیثوں میں حاضر ہوتا جس میں اللہ کے نبی حاضر ہوئے. تو یہ سن کر حضرت مقداد غصہ ہو گئے, ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے. تو حضرت نفیل کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا حضرت مقداد بن اسود کے ناراض ہونے پر, کہ اس بندے نے تو ایک اچھی بات کہی کہ ان کو اللہ کے نبی کے زمانے کی خواہش ہو رہی تھی کہ کاش وہ اس زمانے میں پیدا ہوتا, پھر حضرت مقداد ناراض کیوں ہو گئے؟ تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فلاں, تم اس بات کی تمنا کیوں کر رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے؟ اب کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں اس زمانے میں پیدا کرنا بہتر سمجھا, اس زمانے میں نہیں؟ کیا پتا تم اس زمانے میں پیدا ہوتے اور پھر بھی تم اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ کے نبی کے تمام اعمال کو اخلاق کو دیکھا ہے, پھر بھی اللہ نے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا. تو تم اس بات کی کیوں کرتے ہو؟ کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر ہی کی حالت میں تمہیں مبتلا کرتے ہو, اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جاتا. تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس زمانے کے لیے سوچا, اللہ نے اس کی مصلحت تھی, اللہ کا کوئی ارادہ تھا, اس وجہ سے تمہیں اس قوم میں پیدا کیا. اور تم شکر ادا کرو کہ تم ایسے قوم میں پیدا ہوئے جس میں پہلے سے پوری قوم اور پورے تمہارے خاندان اللہ کو جانتے تھے, وہ تمام چیزوں کو خود بخود سچا مانے جس میں جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے. اگر تم کفر
کفر اور ایمان کی حالت میں آزمائے جاتے جو اور لوگ آزمائے گئے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک آدمی جو کافر ہو اس کو ایمان لانے میں کتنی چیزوں کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو کیسے منانا پڑتا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور وہ آدمی ہی جانتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی کا دور تھا، حضرت کیا بولتے ہیں کتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابی کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل تھا، اتنا زیادہ ذہین، اتنا فقیر، اس کے دماغ کے سب کوئی قائد تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ تو اس لیے حضرت مقداد نسبت کرتے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اسی زمانے میں پیدا کیا، پتہ نہیں تم اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے اور کس حال میں ہوتے۔ آگے فرما رہے کہ اللہ کے نبی تو ایک ایسے زمانے میں پیدا کیے جہاں ہر طرف کفر اور گمراہی تھی، ایسے زمانے میں اس سے پہلے کسی نبی کو ایسے زمانے میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، جتنی تکلیف، جتنی پریشانیاں، جتنا کفر اور شرک اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ ایک مسلسل دور تک انبیاءوں کا سلسلہ رک گیا تھا، اللہ کے نبی کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد قرآن کریم دی گئی، قرآن کریم نے حق اور باطل کو الگ کیا، والد اور بیٹے کو الگ کیا۔ والد اور بیٹے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر والد مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو پھر اللہ نے دونوں کو الگ کر دیا کہ تم دونوں کی ایک جگہ نہیں بن سکتی۔ جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیٹا اگر تیرا کافر ہے تو تم ایک کشتی پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے طرح کی اس قرآن نے یہاں پر بتایا، پھر لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا اور ان کی آنکھیں گرم ہو گئی، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچی۔ کوئی اپنے بیٹے کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے گمراہی کی طرف، کوئی اپنے چچا کو، کوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے، لیکن صرف خون کے آنسو ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کریم کے اندر جو آیا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعین، کہ اللہ مجھے میری بیوی کو اور میرے اولادوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ کیا بنا دے؟ آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ یہ ضروری ہے، اگر آپ کے سامنے آپ کی اولاد گمراہی کی طرف جائے اور کفر و شرک کی طرف جائے تو پھر میرے دوستوں وہ آنکھ کی کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے ڈاکٹر کا نام بنتا ہوا دیکھ لیا، انجینئر بنتا ہوا دیکھ لیا، گاڑی بنگلہ خریدتا ہوا دیکھ لیا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا میرا بیٹا بن جائے، تو پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے غالباً 11 بیٹے تھے، کسی نے کہا کہ کیا چھوڑا، اتنے بڑے بادشاہ کیا چھوڑا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا تم دے کے نہیں جاؤ گے؟ کہا کیا دے کے جاؤں؟ میں تو اس کو ایسی چیز دے کے جا رہا ہوں جو کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ کہا کیا؟ کہا وہ یتولی الصالحین، کہ میں ان کو نیک بنا کر جا رہا ہوں اور اللہ نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے جا رہا ہے۔ اگر یہ میرے مرنے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہی تو مجھے ایسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ان کے بیٹوں کو کہیں کا جنریل بنایا، کہیں کا قاضی بنایا، کہیں کا کیا کیا بنایا، اور دوسرے بادشاہوں کے بیٹے کو اللہ نے بھکاری تک بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، اس عبارت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی قسمت پر رونا نہیں ہے، جس حال میں اللہ رکھے خوش رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے، بہت سارے آدمی کہتے، اللہ کے نبی کہتے تھے نا کہ اللہ ایک دن کھاؤں تو شکر ادا کروں اور ایک دن نہ کھاؤں تو صبر کروں۔ تو اس طرح سے اللہ کو کہو کہ اللہ جو میری قسمت میں ہے اس میں مجھے منظور ہے۔ دوسری چیز، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈا کرنا، اللہ سے دعا کرو، یہ قرآن کریم کی اس آیت کو یاد کرو اور کہو کہ اللہ میری اولادوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، میری بیوی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ ورنہ اگر اولاد اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بنا تو پھر خون کے آنسو انسان ہوتے ہیں۔ اللہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اتنی خوش نصیب ہے یہ دونوں آتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتا جو اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، اور میں بھی ان تمام مجلسوں میں حاضر ہوتا جس میں اللہ کے نبی حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تو حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ناراضگی پر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو ایک اچھی بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن اسود فرمانے لگے اس آدمی سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے زمانے کی تمنا کر رہے ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ ارے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اگر تم اس زمانے میں پیدا ہو جاتے اور اللہ کے نبی کو دیکھ بھی لیتے اور اس کے مجلس میں حاضر بھی ہو جاتے پھر بھی پتہ نہیں تم کس حال میں ہوتے۔
اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس نے اللہ کے نبی کو بنفس نفیس اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس